نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس حدیث کے سلسلے میں آج 5ویں حدیث ہے۔ یہ حدیث جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، مسلم شریف میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ قال، فرماتے ہیں کہ جہاں عرابی آیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عرابی کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آ کے کہتا ہے علمنی کلامن، مجھے کچھ سکھائیے، کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ جو میں کرتا رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے سکھایا کہ تم یہ پڑھا کرو کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو آپ کو تمام انبیاء میں کامن نظر آئے گا۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، تمام جو ہیں وہ سب سے پہلے آ کر جو تبلیغ کرتے تھے وہ سٹارٹ یہیں سے لیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر آپ سورہ قل هو اللہ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد حقیقی ہے، ایک معبود ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ اللہ تین ہیں، وہ تینوں کو ملا کے، فادر کو، سن کو اور گوس جو ہے ہولی گوس، اسے ملا کر کہتے ہیں کہ تینوں کے تینوں مل کر ایک بنتے ہیں اور اللہ بھی تین ہیں۔ اب یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ پایا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ اس بات سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد حقیقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ معبود جو ہے وہ واحد حقیقی ہے، نہ ہی تو کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ ہی اس نے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اللہ ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ آپ سنتے ہو عزیز، حکیم۔ چلیے اگر آپ بہت سارے اکٹھے پڑھنا چاہتے ہو تو سورہ حشر میں چلے جائیے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اکثر اسے تلاوت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیا کریں۔ اس کے اندر جب آپ شروع کرتے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ نام آ رہے ہیں نا لگے، آگے چلیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز جبار متکبر۔ پھر اگلی تیسری آیت کے اندر مصور، خالق، باری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نام کیوں بیان کیا؟ اور پھر دیکھیے جب آپ قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہو تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسی آیات ہیں کہ وہ لازمی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم پڑے گی اگر آپ ہندوازم کا مطالعہ کریں۔ ہندوازم کو کیا کرنا پڑا کہ اس کو جب شفقت اور محبت چاہیے تھی تو اس نے ماں بنا لی، ماں کا جو ہے نا وہ ایک اسٹیچو بنا دیا اور اس کو بڑا ظاہر کر دیا کہ رحمت اور شفقت چاہیے تو وہ یہاں سے مل جائے گی۔ اگر اس کو کوئی تھوڑی سی چاہیے تھی، سختی چاہیے تھی، کالی ماتا بنا دی۔ اس کی آپ نے شکل تو دیکھی ہوگی، کبھی نظر سے گزری آپ کی، تو وہ بنا دی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو صفتیں تھیں ان کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ ایک بندہ بنا دیا، ایک اسٹیچو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی صفات کا ذکر کیا کہ بتلانا یہ چاہا کہ یہ ساری کی ساری صفات میری ذات کے اندر ہیں، علیحدہ سے بنانے کی ضرورت تم لوگوں کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، اس لیے 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہمیں یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یاد ہو جاتے ہیں وہ ان ناموں کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک کنسیپٹ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور باقی چیزوں کی اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ پھر چلیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس آپ نے پڑھا ہے تو اصل گنتی کیا ہوتی ہے؟
یہ زیرو جو ہے یہ گنتی میں نہیں ہوتا، یہ گنتی کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اصل گنتی 1 سے لے کے 9 تک ہوتی ہے، اور اسی 1 سے 9 تک کو آپ آگے پیچھے کرتے رہتے ہو اور اس کو بڑھاتے رہتے ہو. شکر ادا کرو مسلمانوں کا کہ جنہوں نے تمہیں زیرو سے متعارف کروایا، ورنہ جب تک زیرو نہیں بنا تھا تو یہ زیرو ہمارے ملتان سے بنا جو پاکستان کے اندر ہے، تو جب تک زیرو نہیں تھا بیڑا غرق ہو رہا تھا، اتنی لمبی لمبی باتیں لکھنی پڑتی. ابھی اب رومن آپ دیکھیے، ابھی نیٹ کھولیے رومن کی گنتی دیکھیے، آپ لوگوں کو اگر 50 لکھنا پڑ جائے تو اچھی بلی لائن جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. لیکن زیرو کی تخلیق نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لوگوں کے کاغذ بچا لیے، بس 5 لکھو 7 زیرو لکھ دو 50 ہو جائے گا. اب وہی 50 کو رومن میں لکھنے لگو تو آپ لوگوں کو کافی جگہ چاہیے ہوگی اور بھول بھی سکتے ہو. تو زیرو آپ کی ہیلپ کے لیے، زیرو بیچارہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا. اصل گنتی 1 سے 9 تک ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. کہ بھائی دیکھو 3 اشخاص سرگوشیاں کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو جہاں کہیں ہو اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ اللہ ہر جگہ ہے. اس کو اگر آپ ریاضی کے نقطہ نظر سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے 2 ہے نا، تو 2 بھی تب بنے کہ جب 1 تھا، تو اس 2 کے اندر بھی 1 ہوتا ہے. 3 ہے، 1 جمع 1 جمع 1 از اکول ٹو 3، تو اس 3 کے اندر بھی 1 ہے. 4 ہیں تو 1 + 1 + 1 + 1 از اکول ٹو 4، تو یہ 4 کے اندر بھی 1 ہے. اسی طرح 5 جب ہوں گے تو 1 + 1 + 1 + 1 از اکول ٹو 5، تو وہاں بھی 1 ہے. تو 1 موجود نہ ہو تو کوئی بھی ہندسہ نہیں بن سکتا. یہ جو 1 ہے یہی سب کو بنا رہا ہے انہی کی وجہ سے. اب یہ چاہے ظاہر ہو چاہے یہ پوشیدہ ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، کبھی تو ظاہر ہو جاتا ہے کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے. اور اگر ظاہر ہوتا ہے تو گنتی کی شروع اسی سے ہوتی ہے، لکھا ہوا نظر آئے گا. اور خفیہ طور پر کوئی بھی عدد لے لیں اس میں 1 جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے. یہ 1 کبھی ختم نہیں ہوتا، تمام اعداد اس 1 کے سہارے قائم ہیں. تو بلا شبہ دیکھیں مشبہ بہی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہو کہ میرا بچہ شیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ جانور ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بہادری میں اس کے مشابہ ہے. یہ نہیں ہے آپ کے بچے کے بہت بڑے بال ہیں، 4 اس کی ٹانگیں ہیں اور وہ جنگل میں رہتا ہے. نہیں، آپ نے کہا میرا بچہ شیر ہے، تو مشبہ بہی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی. تو بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بھی اسی طرح ہر جگہ ہے. جہاں جائیں جدھر کوئی ہو ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ واحد حقیقی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یہ جو تصور ہے اپنے من کے اندر برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.